وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے۔ میرے پیارے سادہ محترم اور میرے ہم مشن ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب صدر، آج کی قرارداد نبی رحمت و بحثیت محسن انسانیت کے عنوان سے منون ہے۔ محسن انسانیت کے ہزارہ پہلو ہیں، جن میں سے ایک پہلو احسان ہے، یعنی محسن انسانیت۔ لیکن اس سے قبل میں مختصر محسن انسانیت کی سیرت کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ سامعین محترم، یہ بات روزے روشن کی طرح واضح ہے کہ آج سے 14.5 سال قبل عالم انسانیت بھٹک رہا تھا، گلشن ارض ماتم زدہ بنا ہوا تھا، کمزوروں پر ظلم ڈھایا جا رہا تھا، عورتوں کو جانوروں سے بدتر سمجھا جا رہا تھا۔ غرض یہ کہ انسان ایک وحشی درندہ بن چکا تھا۔ انسانیت تباہی و بربادی کے آخری دہانے پر پہنچ چکی تھی کہ اچانک رحمت خداوندی جوش میں آئی اور عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں اس محسن انسانیت کا ظہور ہوا، جو سارے جہاں کا ڈر اپنے سینے میں سمیٹے ہوئے تھا، جو انسانیت کا غمخوار، مظلوموں کا مددگار تھا، جو یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا تھا۔ چنانچہ اس محسن انسانیت نے ان تمام ظلم کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، انسانوں کو صحیح راہ دکھانے کی توقع کی، انہیں ضلالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لا کھڑا کیا، معصوم کلیوں کو مسکرانے کا حق عطا کیا، مظلوم عورتوں کو باعزت مقام دیا، بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کی اور تڑپتی ہوئی انسانیت کی رہنمائی کی۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بتلا کو جس نے توڑ دیے، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بتلا کو جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے۔ سامعین محترم، محسن انسانیت کے ہزارہ پہلو ہیں، میں کس کس پہلو پر آپ سے بات کروں؟ محسن انسانیت کی سیرت کا پہلو عبادت بھی ہے، ایک پہلو ریاضت بھی ہے، ایک پہلو صداقت بھی ہے، ایک پہلو نیابت بھی ہے، ایک پہلو عدالت بھی ہے، ایک پہلو سخاوت بھی ہے، ایک پہلو شجاعت بھی ہے، ایک پہلو فقاہت بھی ہے، ایک پہلو فصاحت و بلاغت بھی ہے، ایک پہلو خطابت بھی ہے، ایک پہلو سیادت و قیادت بھی ہے۔ تو آؤ محسن انسانیت کی سیرت کو عبادت کی شکل میں دیکھنا تو صحابہ کی عبادت کو دیکھو، محسن انسانیت کی سیرت کو ریاضت کی شکل میں دیکھنا تو صوفیاء امت کی ریاضت کو دیکھو، محسن انسانیت کی سیرت کو صداقت کی شکل میں دیکھنا تو ابوبکر کی صداقت کو دیکھو، محسن انسانیت کی سیرت کو عدالت کی شکل میں دیکھنا تو فاروق اعظم کی عدالت کو دیکھو، محسن انسانیت کی سیرت کو سخاوت کی شکل میں دیکھنا تو عثمان غنی کی سخاوت کو دیکھو، محسن انسانیت کی سیرت کو شجاعت کی شکل میں دیکھنا تو حیدر کرار کی شجاعت کو دیکھو، محسن انسانیت کی سیرت کو فقاہت کی شکل میں دیکھنا تو ابن عباس ابن مسعود کی فقاہت کو دیکھو، محسن انسانیت کی سیرت کو فصاحت و بلاغت کی شکل میں دیکھنا تو حسان ابن رواحہ کی فصاحت و بلاغت کو دیکھو، محسن انسانیت کی سیرت کو خطابت کی شکل میں دیکھنا رضابت ابن قیاد کی خطابت کو دیکھو، محسن انسانیت کی سیرت کو سیادت کی شکل میں دیکھنا تو کاتب وحی امیر معاویہ کی سیادت کو دیکھو،
محسن سیرت کی سیرت کو قیادت کی شکل میں دیکھنا ہے تو خالد بن ولید کی قیادت کو دیکھو تو پتہ چلا صحابہ سے لے کر تابعین تک، تابعین سے لے کر تبع تابعین تک، تبع تابعین سے لے کر قیامت کی صبح تک ہر طرف محسن سیرت کی سیرت کے نمونے ملیں گے۔ سامعین محترم، تو آپ مل کر اس بات کا عزم کرے تو محسن سیرت کی سیرت کو اپنا مقصد حیات بنا کر، محسن سیرت کی سیرت کو عام کر کے، محسن سیرت کی سیرت کا پرچار کر کے، محسن سیرت کی سیرت کو بیان کر کے دنیا والوں کو یہ پیغام دے، اسی کے نقش قدم کی برکت نے ماہ انجم کو نور بخشا، اسی کے نقش قدم کی برکت نے ماہ انجم کو نور بخشا، اسی کے در کے گداگروں نے آدمی کو شعور بخشا، اسی کی خاطر تو حق نے صحرا کو جلوائے کوئی دور بخشا، اسی کی خاطر تو حق نے صحرا کو جلوائے کوئی دور بخشا، جو اس کی سیرت پر چلا خدا نے اس کو ضرور بخشا۔